بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 15 اکتوبر 1997 کا ذکر ہے جب ناسا نے اٹلی اور یورپین اسپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر ایک خلائی مشن کسینی بھیجا۔ اس مشن نے پہلی بار سیٹرن کے نارتھ پول کی تصاویر بھیجی جو کہ حیران کن تھیں۔ ان تصاویر میں واضح دیکھا جا سکتا تھا کہ سیٹرن کے نارتھ پول پر ایک ہیگزاگنل شکل بنی ہوئی تھی۔ سیٹرن پہ یہ شکل تبھی دیکھی جا سکتی تھی جب کوئی سیٹرن کے اوپر سے گزرے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آج سے 5000 سال پہلے ہماری زمین پر ایک ایسی سیولائزیشن آباد تھی جسے سیٹرن پر موجود اس ہیگزاگنل شکل کے بارے میں معلوم تھا۔ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں کہ وہ کسی اور پیرالل یونیورس میں چلے گئے تھے۔ حضرت ادریس کے بارے میں ہبرو زبان میں لکھا مواد ملتا ہے جسے دی بک آف اینوک کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس سیٹرن کے کسی چاند پر دوسرے سیاروں سے آنے والی مخلوق کے ساتھ کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتے تھے۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کے ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ 1849 کا سال تھا جب ماہر آثار قدیمہ ہنری لیارڈ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایران کے قدیم کھنڈرات سپار میں کھدائی شروع کی۔ یہ کھنڈرات کسی دور میں شاندار علاقے میسوپوٹیمیا کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ علاقہ سمر تہذیب کی امیج کا ہوا کرتا تھا۔ یہ قوم اپنے انجینئرنگ اور سائنٹیفک علوم کے لحاظ سے اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ کھدائی کرنے والی ٹیم کو اس وقت بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے تقریباً 20,000 سے زائد مٹی کی ٹیبلٹس کا ایک وسیع مجموعہ دریافت کیا جو کہ 5800 سال پرانی قدیم سومیرین تحریروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت تاریخ دانوں کو بےتابی سے انتظار تھا کہ ان ٹیبلٹس پر لکھی تحریروں کا ترجمہ کیا جائے۔ مورخین کو امید تھی کہ ان ٹیبلٹس پر لکھی تحریروں سے نہ صرف سومیرین سیولائزیشن کی ترقی سے پردہ اٹھے گا بلکہ بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا جو کہ آج بھی پردہ راز میں ہیں۔ قدیم ٹیبلٹس کا ترجمہ کرنے پر ریسرچرز کو پتا چلا کہ ان ٹیبلٹس پر لکھی تحریریں اور جدید دور کے سائنسی حقائق کے مابین ایک حیران کن تال میل پایا جاتا ہے۔ ان ٹیبلٹس پر لکھا تھا کہ سومیرین کی سائنسی ترقی تب شروع ہوئی جب انہوں نے آسمان سے اترنے والی مخلوقات سے علم حاصل کیا۔ آسمان سے آنے والی اس مخلوق کو سومیرین لینگویج میں انوناکی کہا جاتا تھا۔ ٹیبلٹس کے مطابق انوناکی پروں والی مخلوق تھی۔ ان قدیم ٹیبلٹس میں لکھا تھا کہ انوناکی کے قد 5 میٹر تک لمبے تھے، ان کے کندھے چوڑے اور یہ 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ اس بات سے پتا چلتا تھا کہ زمین پر کسی دوسرے سیارے سے کوئی ایسی مخلوق آتی تھی جو دیکھنے میں انسانوں جیسی تھی لیکن انسانوں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ سومیرین ٹیبلٹس کے مطابق انوناکی کے زمین پر آنے کا بنیادی مقصد سونا تلاش کرنا تھا۔ اس انکشاف کے پیچھے پریشان کن سوال یہ تھا کہ بے پناہ طاقت کے مالک انوناکی سونے جیسی دھات میں گہری دلچسپی کیوں رکھتے تھے؟ سوال یہ بھی تھا کہ اتنی بڑی کائنات میں انہیں ایک چھوٹے سے سیارے پر ہی سونا تلاش کرنے کیوں آنا تھا؟ ہماری کائنات میں بہت سے خلائی اجسام اور سیارے پائے جاتے ہیں جن پر سونے کی مقدار زمین سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ آذربائیجان کے اسکالر زیکریا سیچن نے پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ انوناکی زمین پر کیوں اور کیسے آئے۔ زیکریا سیچن کا خیال ہے کہ انوناکی دراصل کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھے جو انسانوں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ مصر کے پیرامڈز کو دیکھیں تو ان میں ہیلی کاپٹروں، ہوائی جہازوں اور خلائی جہازوں سے مشابہت رکھتی مشینوں کی تصاویر ملتی ہیں جو کہ ایک اعلیٰ درجے کی تہذیب کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انوناکی نے زمین سے سونا کیوں نکالا؟ کہا جاتا ہے کہ انوناکی سونا یا تو ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے لیے بطور فیول استعمال کرتے تھے۔ زکریا سیچن کے مطابق انوناکی کا تعلق سیارہ نبیرو سے تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں اس طرح کا کوئی سیارہ نہیں ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ یہ سیارہ بہت پہلے تباہ ہو چکا ہے اور ہمارے نظام شمسی میں موجود ایسٹرائڈ بیلٹ دراصل اسی سیارے کی باقیات ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اپنے سیارے کی تباہی کے بعد انوناکی زمین پر آئے اور انہوں نے سونا بطور فیول استعمال کیا اور کسی اور گلیکسی یا کائنات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ انوناکی نے زمین سے سونا اور دیگر چیزیں نکال کر اپنے تباہ حال سیارے کو دوبارہ بنایا
और फिर पूरे सैयारे का मदार तब्दील करके इसे दूर ले गए। अब सैयारा नबीरो हर 36,000 साल के बाद जमीन के करीब तरीन आता है। अगरचे हमारे निजाम शमसी में अब तक नबीरो जैसा कोई सैयारा दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन नासा के मुताबिक हमारे निजाम शमसी का सैयारा यूरेनस अपने मदार के एक खास मकाम पर थोड़ा सा लरजता है। नासा के साइंसदान जॉन एंडरसन का कहना है कि यूरेनस ऐसे मौके पर किसी ऐसे सैयारे के पास से गुजरता है जो अभी तक हम दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं। ऐन मुमकिन है ये गैर दरियाफ्त शुदा सैयारा नबीरो ही हो। मेसोपोटामिया के इलाके से माहिरीन को पत्थर से बनी ऐसी डिस्कें मिली हैं जिनकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर खलाई मशीनों से मिलती है। नासा का दावा है कि ऐसी पुरस्रार खलाई तश्तरियां अरसे से जमीन की फजा में देखी जा रही हैं। इस टैबलेट पर कदीम बादशाह हम्मुराबी को दिखाया गया है। हम्मुराबी ने कदीम बाबिलोन पर हुकूमत की जो कि मेसोपोटामिया का हिस्सा था। आप इस तख्ती पर गौर करें तो बादशाह के सामने एक देवता को दिखाया गया है जिसने अपने सर पर ऐसा हेलमेट पहन रखा है जैसा कि आजकल के जदीद खलाबाज पहनते हैं। मेसोपोटामिया की देवी अश्तर के बर्लन मंदिर में देवी की कदीम तस्वीर में इसे जदीद खलाई हेलमेट पहने दिखाया गया है। तस्वीर में हेलमेट से जुड़े चश्मे, हेडफोन्स और एंटीना भी नुमाया है। मेसोपोटामिया के कदीम शहर नैनवा से खुदाई के दौरान माहिरीन आसारे कदीमा को 2700 साल पुरानी ऐसी गोल्ड टैबलेट मिली है जिस पर खलाई रास्तों के नक्शे बने हुए थे। इस टैबलेट को समझने के लिए बेशुमार जुबानों के माहिरीन समेत खलाई अलूम के माहिर और रियाजीदानों की खिदमत हासिल करना पड़ी। इन सब लोगों का मुतफिका फैसला था कि ये अनुनाकी के खलाई सफर का नक्शा है। अगर आप अनुनाकी की तस्वीर को गौर से देखें, आपको इनकी कलाइयों में जदीद घड़ियों जैसी कोई चीज नजर आएगी। सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक अनुनाकी ने दरियाए दजला और फरात के ऊपर अपना खलाई स्टेशन बना रखा था। इसके जरिए वो आसमान से जमीन पर उतरते थे। दरियाए फरात वही दरिया है जिसके बारे में हदीस में आता है कि यह सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता है। राज टीवी की पुरानी वीडियोस में हम तफसील से बता चुके हैं कि दरियाए फरात दरअसल किसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आता है। सुमेरियन टैबलेट्स में इस बात का जिक्र करना कि दरियाए फरात के ऊपर अनुनाकी का खलाई स्टेशन था, ये बात काफी हैरत अंगेज है। अनुनाकी भी शायद इसी वर्म होल का इस्तेमाल करते थे जिसके जरिए दरियाए फरात जमीन पर आ रहा है। कदीम सुमेरियन तहजीब ने जदीद साइंस की वो बुनियाद फराहम की है जिसने बनी नौ इंसान पर अपने अनमिट निशान छोड़े हैं। पहिए की इजाद से लेकर आपाशी के पेचीदा निजाम के साथ शहर बसाने की जदीद तरीन साइंस सुमेरियन तहजीब ने वज़ा की। आज के जदीद शहर जिस पैटर्न पर तरतीब दिए जाते हैं, इसकी बुनियाद सुमेरियन तहजीब ने ही रखी थी। सुमेरियन मुख्तलिफ धातों को मिक्स करके जदीद औजार और हथियार बनाना जानते थे। तांबे की बर्छियों, नेज़ों और तलवारों के अलावा इन्होंने हेलमेट, शील्ड्स और दीगर धाती अशिया भी तैयार की। इन्होंने क्यूनाफॉर्म नामी दुनिया को पहला तहरीरी निज़ाम दिया। तारीखी वाक़यात को महफूज करने के लिए मट्टी की तख्तियों का इस्तेमाल किया। रियाजी का जदीद सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम इजाद किया। आज की जदीद ज्योमेट्री में टाइम और एंगल को मापने के लिए यही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। सुमेरियन ने चांद के हिसाब से इंसानी तारीख का पहला कैलेंडर भी इजाद किया। इस कैलेंडर में साल को 12 महीनों में तकसीम किया गया था और हर महीना 30 दिनों का था। सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक ये लोग हमारी कायनात के बारे में हैरान कुन इल्म रखते थे। 6000 साल पहले इनको पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सुमेरियन माहिर फल्कियात ने आसमान को 12 फल्कियाती बुर्जों में तकसीम किया। ये लोग हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम सैयारों को जानते थे। हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद यूरेनस 1781 में दरियाफ्त हुआ और प्लूटो 1930 में दरियाफ्त हुआ। याद रहे, सुमेरियन को ये सब आज से 4000 साल पहले पता था। ये वो वक्त था जब हम इनके पास टेलीस्कोप नामी किसी चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सैटर्न के चांद पर क्या करने जाते थे और अनुनाकी का हजरत इदरीस से क्या ताल्लुक था। आज से 5000 साल पीछे जाएं तो हमें दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में ऐसे सबूत मिलते हैं जिनमें आसमान से जमीन पर आने वाली मखलूकात का जिक्र मिलता है। ये वो वक्त था जब जमीन से दूसरे सैयारों और दूसरी कायनातों तक जाने वाले रास्ते खुले थे।
قرآن پاک کی سورہ جن کی آیت نمبر 8 میں دوسری کائناتوں میں جانے والے ان راستوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب جنات اور شیاطین دوسری کائناتوں تک چلے جایا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری کائناتوں تک جانے والے رستوں پر پہرے دار بٹھا دیے اور ان رستوں سے آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری کائناتوں کے رستے تو بند ہو گئے، لیکن ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یا ایک کہکشاں سے دوسرے کہکشاں تک جانے والے رستے، جن کو سائنسی زبان میں ورم ہول کہا جاتا تھا، ابھی تک کھلے تھے۔ ان رستوں کا استعمال کرتے ہوئے یاجوج ماجوج نامی مخلوق مختلف سیاروں پر حملہ آور ہوتی۔ یہی وہ مخلوق تھی جس نے انوناکی کے سیارے نبیرو کو تباہ کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سیٹرن کے چاند ٹائٹن پر یاجوج ماجوج کے خلاف بنے مختلف سیاروں کے الائنس میں انسانوں کی نمائندگی کرنے جاتے تھے۔ سیارہ زمین کو یاجوج ماجوج کی تباہی سے بچانے کے لیے انوناکی نے اپنی خدمات پیش کی اور بدلے میں زمین سے سونا لیا، جسے وہ بطور فیول استعمال کرتے تھے۔ مختلف سیاروں کے جوائنٹ الائنس میں یاجوج ماجوج کے خلاف ایک زبردست انٹر گلیکٹک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد انوناکی زمین سے اپنا پورا سسٹم لپیٹ کر کسی اور کہکشاں میں منتقل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انوناکی جاتے جاتے اپنے ساتھ پوری سمیرین سیولائزیشن کو بھی لے گئے۔ یاجوج ماجوج کا خطرہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ مخلوق اب بھی ورم ہولز کا استعمال کر کے مختلف سیاروں کی کمزور مخلوقات کو تنگ کرتی تھی۔ تب اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین نے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک رسائی دینے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جو یاجوج ماجوج استعمال کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا سارا واقعہ ہمیں سورہ کہف میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے تمام ورم ہولز بند کر دیے جن سے یاجوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے، لیکن یاجوج ماجوج ان ورم ہولز کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے مقام پر دوبارہ ورم ہول کیوں بنایا؟ اگر آپ اس موضوع کو مزید تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو راز ٹی وی کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔